حج کے تمام ارکان اور اصل طریقہ جانیے۔ مولانا مکی الحجاجی کا تفصیلات سے بھرپور بیان اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ لیس بعدہ نبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، خیرات، صدقات منظور و مقبول فرمائیں، اور تمام آنے والوں کے دامن جو ہیں وہ اپنی رحمتوں سے بھر دیں اور کسی کو اپنے دروازے سے خالی واپس نہ لوٹائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک نے فرض ہونے کے بعد حج ایک ادا کیا ہے، لیکن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرمائے ہیں، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ چاروں عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی القعدہ کے مہینے میں تھے۔ ایک تو وہ عمرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ کے آپ کو روک دیا اور اجازت نہ دی عمرہ کرنے کی۔ بڑی لمبی بات ہے، لیکن حضور پاک نے بہرحال صلح فرمانے کے بعد اپنی جانور ذبح کیے۔ یہ جانور جو ہے دم احصار ہے، قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو شرعاً رکاوٹ آ جائے حج میں، یا اس کو حکومت نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، تو اس کو ایک دم دینی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دم احصار، اور یہ قرآن کا نص ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور صرف تم فمستیسر، اور وہ بھی حد حرم میں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور ذبح فرمائے، حلق فرمایا، احرام کھول دیا اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اگلے سال آگے آپ نے پھر عمرۃ القضاء یا عمرۃ القضیہ ادا فرمایا۔ ایک تو حضور کا یہ عمرہ مبارک ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کے 4 عمرے ہیں اور حج ایک ہے، یعنی فرض ہونے کے بعد حج ایک، کیونکہ 9 ہجری کو حج فرض ہوا تو پہلے سال حضور پاک نے حضرت ابو بکر کو امیر بنا کے بھیجا رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی کو بھیجا کہ وہ اعلان کر دیں اور راستے میں جتنے علامات ہیں کفر و شرک کے سب کو مٹا ڈالیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ کوئی تصویر، کوئی صورت، کوئی تمثیل سب کو مٹا ڈالو، بلا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو قبریں اونچی ہیں ان کو بھی نیچے کر دو، صرف ایک بالشت کے برابر نشان چھوڑ دیں، باقی سب مٹا ڈالیں، اور ان پہ جو عمارتیں ہیں وہ بھی توڑ ڈالیں، اور اعلان بھی فرما دیں کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک اللہ کے گھر کا حج نہیں کرے گا۔ تو یہ سارے انتظامات ہو گئے ہیں، تو پھر آمنہ کے لال تشریف لے آئے حجۃ الوداع کے لیے۔ حجۃ الوداع کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حضور پاک کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو پہنچے، اور 8 ذی الحجہ کو آپ مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ 8 کا دن آپ نے مینا میں گزارا، 9 کی صبح کی نماز مینا میں پڑھی۔ جب سورج نکلا، چڑھ آیا، روشنی پہاڑوں پہ پھیلنے لگی، تو اب حضور پاک
عرفات کے لیے تشریف لے گئے، اور عرفات میں بھی آپ نے اپنا خیمہ جو ہے وادی ارنا یعنی عرفات کے حدود کے باہر رکھا، وہاں سے آپ نے پھر غسل فرمایا عرفات میں۔ تو عرفات میں بھی غسل کرنا سنت ہے، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو۔ آپ نے غسل کرنے کے بعد زوال کے بعد عرفات کا وقت شروع ہو گیا تو آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے 2 نمازیں ظہر اور عصر ملا کے پڑھی اور پڑھائی، اور اس کے بعد پھر حضور پاک نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اور یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اتنا جامع معنی کامل ہے کہ بہت سارے کافر ملکوں نے بھی حضور کے اس حجۃ الوداع کے جو نکات ہیں وہ اپنے دستور میں اور آئین میں شامل کیے ہیں۔ اسی حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک نے جو بڑی بات فرمائی وہ ایک تو یہ تھی کہ بعثت الی الاحمر والاسود، میں سب کے لیے بھیجا گیا ہوں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجا گیا، عرب کے لیے نہیں بھیجا گیا، مکے والوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں پورے عالم کی تمام مخلوق کے لیے بھیجا گیا ہوں، گورے کالے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور یہ بھی اعلان فرمایا کہ لا فضل لعربی علی اجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، فضیلت تقوی کے ساتھ ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا اللہ کے زیادہ قریب ہوگا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور دوسرا اعلان حضور پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ حضور کے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا، کیونکہ حضور کی نبوت جو ہے نا یاد رکھیں وہ ایک عالمی نبوت ہے۔ اب اس پر آپ قرآن کی آیات میں غور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، یہاں بھی للناس، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہاں بھی للناس، اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ اس پہ غور کریں کہ للناس سب لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے، تو معنی یہ ہوا کہ کعبہ بھی سب کے لیے ہے اور میرے مدنی کی نبوت بھی سب کے لیے ہے اور قرآن بھی سب کے لیے۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اب کعبے کے بعد کوئی دوسرا کعبہ نہیں بن سکتا کہ کوئی نعوذ باللہ ذلی بروزی کعبہ بن جائے، کوئی مثالی کعبہ بن جائے۔ اسی طرح حضور کی امت کے بعد اور کوئی امت نہیں ہے، اور حضور کی نبوت کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، تو اس لیے حضور نے یہ بھی اعلان فرما دیا۔ اور دوسری آیت میں آیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مومنوں کی صفت کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن وہ ہے میرا مدنی جو اس قرآن پر بھی ایمان لائے اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں ان پر بھی ایمان لائے۔ تو یہاں بھی ہے کہ ما انزل من قبلک، جو قرآن سے پہلے اتری، یہ نہیں فرمایا من بعد، قرآن کے بعد بھی کوئی کتاب اتری ہے نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کتاب بھی آخری ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی آخری ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور ایک جگہ تو تصریح فرما دی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے فرمایا کہ محمد مدنی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے سب کے سب جو تھے وہ حضور کی زندگی میں وفات فرما گئے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، لیکن بیٹے حضور کی زندگی میں وفات فرما گئے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی تاکہ کوئی بیٹا زندہ نہ رہے کہ کسی کو شبہ پڑے کہ شاید وہ حضور کے بعد نبی ہوگا، اس لیے اللہ نے وہ سلسلہ ہی بند کر دیا۔ فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یاد رکھیں خاتم زبر کے ساتھ بھی ہے اور خاتم زیر کے ساتھ بھی ہے، یہ دونوں قراتیں ہیں قراء کے نزدیک۔ جو خاتم النبیین پڑھیں وہ بھی جائز ہے، خاتم النبیین پڑھیں وہ بھی جائز ہے، اور دونوں کا معنی بھی تقریباً ایک ہے۔ ایک کا معنی یہ ہے کہ خاتم جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، اور ایک کا معنی ہے مہر، کہ اللہ نے انبیاء کو مکمل کر کے اب مہر لگا دی ہے، نہ کوئی چیز اندر جا سکتی ہے نہ باہر آ سکتی ہے، نہ باہر والا کوئی نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے نہ اور کوئی نبوت میں اضافہ کر۔ اور اس کا ترجمہ حضور نے خود فرما دیا، فرمایا انا خاتم النبیین،
لا نبی بعدی، فرمایا میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا، سیکون ثلاثون دجالون کلہم یزعم انہ نبی علی لا نبی بعدی۔ آپ نے فرمایا میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی نبی ہیں، لیکن خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اللہ نے نبوت اور رسالت کی اختتام کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح فرمایا انا محمد و انا احمد، دروشی نہ پڑھے آپ، جب تک حاجی کو کہا نہ جائے نا جی وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو شکر ہے کہ بسیں آپ کو عرفات دے جاتی ہیں، ورنہ آپ تو یہی ایئر کنڈیشن میں سوتے رہتے ہیں۔ ہاں کہ جی ہمیں کسی نے کہا ہی نہیں، ہمیں کوئی لے نہیں گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محبت سے سائے دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جتنا درود پڑھو گے اتنا قیامت میں حضور کا قرب نصیب ہوگا، جتنا درود پڑھو گے اتنا حضور کی شفاعت یقینی ہو جائے گی۔ جیسے اگلے دن ایک دوست اس کو شک پڑ رہا تھا کہ جی آپ کے شیخ 1,00,000 درود کیسے پڑھ لیتے تھے؟ اور خدا کے بندے ہیں، آج جن لوگوں نے 300 جلد کی اب کیسے ہو گیا؟ تم نے تو کبھی کسی ایک کو مسلمان نہیں کیا۔ اب وہ یہاں یعنی اس ملک میں بھی جہاں جہاں ہندو ہے، سکھ ہے، ملازم ہے، محنت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ لوگ اسلام لا رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، پھر ان کو مکتب الجالیات میں جا کے باقاعدہ کاغذات بنوا کے ان کے اسلام کی شہادہ بنا کے ان کو عمرے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں کہنے کی نہیں ہے۔ جب اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان گئے ہیں، اکیلے تھے، نہ کوئی فوج تھی، نہ طاقت تھی، نہ ذریعہ، لیکن اس شخص کی محنت سے 90,000 ہندو نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ باتیں تیرے سوچنے کی نہیں ہیں، چونکہ کبھی عشق تمہیں ہوا ہو حضور سے تو پتہ لگے کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، درود شریف کیسے پڑھا جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے ہیں، ان کے جنازے کو دیکھ کر 90,000 غیر مسلم نے کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے کہا جن کا اتنا بڑا جنازہ ہے اس کی حقانیت میں کوئی شک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح مذہب اور صحیح مسلکات بھی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، بات ہے محبت کی۔ مجنوں تو لیلا 1,00,000 سے بھی زیادہ کر لیتا تھا روز میں، تو ان سے درود نہیں پڑھا جا سکتا ہے، 1,00,000 چونکہ تعلق ہی نہیں حضور سے۔ محبت ہو تو بات بنے نا۔ اس لیے شوق سے ایک تصور کر کے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضور نے فرمایا انا محمد وانا احمد۔ غور کریں کہ میں محمد بھی میرا نام ہے اور احمد بھی۔ احمد کس کا نام ہے؟ محمد کس کا نام ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھ لو کہ اس آسمانوں میں حضور کے پیدا ہونے سے پہلے جو نام ہے وہ احمد ہے۔ یاد رکھو، یعنی ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، لیکن آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے، اور سابقہ کتابوں میں بھی آپ کا نام احمد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میں سابقہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ کہہ دو صلی اللہ، شوق سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کا نام کیا ہوگا؟ اچھا یاد رکھو، احمد اور محمد میں فرق کیا ہے؟ جو 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگائیں وہ محمد کو مانتے ہیں، جو نہ لگائیں وہ احمد کو مانتے ہیں، یہی فرق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کریں، کس کس بات کو روئیں؟ تن ہم داغ داغ شد پمبا کجا کجا دے ہم، کہ جب سارے بدن میں ہی زخم لگے ہوں تو کہاں کہاں فایا رکھیں گے؟ یاد رکھو، احمد کا معنی اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ یاد رکھو، احمد کا معنی
اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والا حضور سے زیادہ حمد کون کرے گا؟ اور محامد بھی ایسے کہ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن جب میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اس وقت بھی اللہ مجھے اپنا حمد سکھلائیں گے جو میں اب نہیں جانتا، اور فرمایا حمد کرنے والا بھی میں ہوں گا اور لواء الحمد بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، اور حمادون بھی میری امت ہوگی۔ تو احمد کا معنی اللہ کا سب سے زیادہ حمد کرنے والا، اور محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ دنیا میں تعریف کی گئی ہو۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اچھا، اس کی کیا تعریف ہوگی؟ ساری دنیا کی تعریف بندے کرتے ہیں، ساری دنیا کی تعریف منسٹر، وزیر، صدر کرتے ہیں، لیکن یہ تو وہ ذات ہے کہ جس کی تعریف خود خدا کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا مدنی میں نے تیرے نام کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھے نا، لا الہ، مسلمان ہو سکتا ہے جب تک آگے نہ پڑھے لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح آپ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، تکبیر میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ فرمایا جہاں میرا نام ہوگا میرا مدنی وہاں تیرا نام ہوگا، اور جو تجھ پہ ایمان نہ لائے اس کے لیے میں نے جنت حرام کر دی ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب یاد رکھیں، اب یاد رہے گا انشاءاللہ، انا احمد و انا، کہہ دو۔ اچھا، ایک مسئلہ حاجی صاحبان، آپ حج پڑھ کے بیٹھے ہیں، گناہوں سے پاک ہو کے بیٹھے ہیں الحمدللہ، اور اللہ کے کعبے پہ بیٹھے ہیں، حرم میں بیٹھے ہیں، ایک مسئلہ آپ مجھے بتا دیں تاکہ میں سمجھ جاؤں۔ آپ ایسا کریں کہ محمد کا نام لیں لیکن ہونٹ نہ ملیں۔ ہاں جی، نہیں ہو سکتا، تو پھر انگوٹھے چومنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا نام بھی بغیر بوسے کے لیا نہ جا سکے، وہ تو جب نام لیتے ہو تو خود بخود بوسہ آ جاتا ہے، محمد رسول اللہ۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کہ یہ کس کا نام ہے کہ بوسے میرے نطق کے میری زبان لیے، کہ میں جب نام لیتا ہوں تو خود بخود بوسہ آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا احمد بھی میرا نام ہے اور محمد بھی۔ اچھا، تیسرا نام فرمایا انا الماہی، تیسرا نام حضور کا کیا ہے؟ یاد رہے گا؟ ڈھول ماہی نہیں، ہاں کہیں ماہی کا معنی یہی کرو، میرا ڈھول ماہی آ، جنگیں ختم ہو گئی، ڈھول ماہی ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ ماہی عربی کا لفظ ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت۔ اللہ نے فرمایا کہ ماہی میرے مدنی کا نام کیوں ہے کہ یمحو اللہ بالکفر، جس کے ذریعے میں دنیا سے کفر و شرک کو مٹا دوں گا۔ ایمان سے آئے حضور، جب آئے تو مکہ کعبے میں 360 بت رکھے تھے، حضور کے آنے کے بعد ایمان سے کہا شرک مٹ گیا کہ نہیں مٹ گیا، کفر مٹ گیا کہ نہیں مٹ گیا ہے، اور ایسا کفر اللہ نے مٹا دیا۔ فرمایا جو مشرک ہے اس کو میں اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دوں گا، اور اگر اس کے اندر تھوڑے بہت جراثیم ہیں، پورا مشرک نہیں ہے، مکے میں آ بھی جائے چھپ چھپا کے تو اس کو جماعت کی نماز نصیب نہیں ہونے دوں۔ 30 لاکھ آدمی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھے اور چند آدمی اپنے ہوٹل میں اپنی جماعت کریں، ایمان سے کہیں اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے دنیا؟ اچھا، دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت، ہمارے دشمن تو نہیں ہے نا، نہ ہمارے مخالف ہیں، اللہ ان کو ہدایت، بس آنکھوں پہ پٹی بنی ہوئی ہے، بدعت کا لیبل لگا ہوا ہے، وہ اتر جائے تو سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ فرمایا انا احمد وانا محمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بالکفر، فرمایا وانا الحاشر۔ اور یار آج کے درس میں، آج کے بعد میں حضور کے نام ہی یاد کر لو نا تو کام بن جائے گا۔ حضور کا پہلا نام کیا ہے؟
اور دوسرا اچھا احمد آسمانوں میں ہے اور محمد نام کہاں رکھا گیا؟ زمین میں. اور سب سے پہلے عبد المطلب نے نام رکھا ہے دادا نے, کہ جب بی بی حلیمہ آئی نا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام حلیمہ ہے. آپ نے کہا اچھا نام تو اچھا ہے, حلم والا یعنی حوصلے والی عورت. اور میں قبیلہ کون سا ہے تیرا؟ اس نے کہا حضرت میں بنو سعد سے ہوں. فرمایا اچھا انت حلیمہ و قبیلتک بنو سعد و ابنی محمد. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضور گم ہو گئے تو عبد المطلب ملتظم پہ کھڑا ہے. تمہیں تو رونا بھی نہیں آتا نا, دل سیاہ ہو چکی ہے. عبد المطلب ملتظم پہ کھڑا ہے اور رو رو کہہ یا رب رد علی ابنی محمد, کہ اللہ میرا بچہ محمد مجھے واپس. اللہ نے کہا عبد المطلب فکر نہ کر, ایسے واپس دوں گا. تھوڑی دیر گزری تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل نے حضور کو اپنی اونٹنی پہ آگے بچھایا ہوا ہے اور لے کے عبد المطلب کے پاس آیا. یعنی ڈھونڈا بھی اور ملا بھی. فرمایا میرا مدنی اگر موسیٰ فرعون کے گھر میں پال سکتا ہوں اور تیری حفاظت بھی ابو جہل سے کرواؤں گا. جب عبد المطلب نے دیکھا خوش ہو کے سینے سے لگایا. ابو جہل کہنے لگا عبد المطلب یہ بچہ تو کوئی عجیب بچہ ہے. حضور چھوٹے تھے نا, ابھی 4-5 سال کی عمر تھی. تو عبد المطلب نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں وادی میں آپ کھڑے تھے ایک درخت کے نیچے, میں نے پہچان لیا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے. میں نے اونٹنی بٹھائی اور حضور کو اپنے پیچھے بٹھایا. اونٹنی نے اٹھنے سے بھی انکار کر دیا. میں حیران ہو گیا کہ کیا بات ہے. پھر میں نے حضور کو آگے بٹھایا تو اونٹنی اٹھ کے ہوا کی چلا چل پڑی. اللہ نے ہدایت کی. بدبخت یہ تو انبیاء کے بھی آگے کھڑا ہوگا, تو اس کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ تو امام الانبیاء ہے جس کے آگے نبی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. ابو جہل کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو آپ کا آسمانوں میں نام کیا تھا؟ احمد. حضرت عیسیٰ نے کس نام کی بشارت دی؟ اچھا یاد دیکھو, ایمان سے کہیں اس سے بڑی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نبی آئے گا, کہا نا ایک نبی آئے گا. اچھا وہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے, نا اور نہیں. مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اور فرمایا وانا الحاشر, احمد محمد ماہی, اور چوتھا نام کیا ہو گیا؟ اچھا حاشر کا کیا معنی؟ فرمایا یحشر الناس علی قدمی. کیا معنی؟ سب سے پہلے میں قبر مبارک سے اٹھوں گا, اس کے بعد پھر ساری مخلوق کھڑی ہوگی. اس لیے حضور فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنه القبر, سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی. اور فرمایا انا اول شفیع و اول مشفع, سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہوں گا اور شفاعت بھی میری قبول ہوگی. اور فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا, جب سارے انبیاء چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے کی اجازت بھی صرف محمد مصطفیٰ کو ہوگی. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر اللہ اکبر. فَنَانَ الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي. اور فرمایا چھٹا نام میرا کیا ہے؟ وَأَنَا الْعَاقِبُ. اب صحابہ نے پوچھا کیا مطلب حضور؟ فرمایا الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. فرمایا عاقب بھی میرا نام ہے, اور عاقب کا معنی جس کے بعد کوئی نبی نہیں. اس لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا ہے, خاتم المرسلین بنایا ہے. میرے بعد نہ نبی ہوگا نہ کوئی رسول ہوگا. ایک دن حضور بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس کچھ تورات کے اوراق تھے, آپ تورات کے اوراق پڑھ رہی ہے. حضرت ابو بکر کیا نصیب والا بندہ ہے, جب عمر کی نظر تورات پہ تھی, ابو بکر کی نظر محمد ابن کے چہرے پہ تھی. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر رضی اللہ, اسی لیے تو کہتے تھے نا کہ سب سے محبوب چیز کیا؟ نظر الی وجہ رسول اللہ, چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو. اور میں دیکھنے والا ہوں. دعا کرو, دل سے دعا کرو, یا اللہ ہم ضرور گناہگار ہیں, ضرور گندے ہیں,
کے بندے ہیں، تو اگر ہمیں کعبہ دکھلا سکتا ہے، محمد کا روضہ دکھلا سکتا ہے، تو محمد مدنی کی زیارت بھی کرا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت میں حضور کی شفاعت سے، اور حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، الذی لا نظمع بعدہ ابدا، وہ پانی بھی ایسا ہوگا کہ جس کے بعد کسی کو پھر پیاس بھی نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ابو بکر کی نظر ہے، حضور کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہونے لگ گیا، حضرت ابو بکر نے فوراً ہاتھ سے اشارہ کیا عمر کو، لا تنظر الی وجہ رسول اللہ سقلت امک یا عمر، عمر تمہیں جلال سے سرخ ہو، لیکن عمر بھی تو عمر تھا نا، رضی اللہ اکبر، اس کو بھی تو محبوب کے منانے کا طریقہ آتا تھا۔ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ انہوں نے کہا حضور ہم نے اللہ کو رب مانا ہے، اس کے نبی محمد کو اپنا نبی مانا ہے، رسول مانا ہے، اسلام کو دین مانا ہے، پھر ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ قرآن کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے تم تورات کے کاغذ دیکھ رہے ہو۔ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو میرے امتی بنتے، میرے مقتدی بنتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ ہاں البتہ ہر زمانے میں دجال پیدا ہوں گے، آپ میں سلاسون دجالون، 30 دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی الا لا نبی بعدی، وہ سب دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں لیکن خبردار میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسے حضور نے حضرت علی کو فرمایا تھا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا تم میرے بھی ایسے ہو جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون تھا، تم بھی میرے بھائی ہو، لیکن یاد رکھنا کسی کو شبہ نہ پڑے ہارون کے نام سے، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضلت بست، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے سارے انبیاء پر 6 چیزوں کی فضیلت دی ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ واقعہ ہے کہ حضور کا جو مقام ہے وہ کسی پیغمبر کو نہیں ملا، کسی نبی کو نہیں ملا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا لواء الحمد فی یدی، ابونا ابراہیم تحت لوائی وابونا آدم تحت لوائی، میرا ابا ابراہیم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، میرا ابا آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، ہیں تو میرے ابا لیکن میرے پرچم حمد کے نیچے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جیسے نام یاد کر لی ہے نا آپ نے، اب یہ بھی یاد کریں گے وہ 6 چیزیں کیا ہیں جو حضور کو ملی ہیں اور کسی پیغمبر کو نہیں ملی ہیں۔ ایک تو آپ نے میں اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا ہے کہ ایک لفظ ہوگا لیکن معنی کہ دریا بہ جائیں گے۔ اور دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ پاک نے مجھے میری شان بنائی ہے کہ میں اگر دشمن کے خلاف جہاد کے لیے جاؤں تو ابھی 1 مہینے کا سفر ہوتا ہے اور میرا رعب دشمن کے دل کے اندر اللہ ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا احلت لی المغانم، اور اللہ نے جنگ کے بعد جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ پہلے کسی امت پہ حلال نہیں تھا، اللہ نے میری امت پہ حلال کر دیا ہے، یہ بھی اللہ نے مجھے انعام دیا ہے۔ اور میں جعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اور اللہ نے مجھے یہ بھی انعام دیا ہے کہ پہلے لوگ جو تھے ان کی نمازیں مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی، اللہ نے ساری زمین کو میری امت کے لیے مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک بھی بنا دیا ہے کہ جہاں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں، جہاں بھی کھڑے ہو کے تیمم کر لیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا یبعث النبی الی قومہ، اللہ نے پہلے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ اپنی قوم کی طرف آتے تھے، اس لیے ہر پیغمبر کہتا ہے میرا مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم، نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، ہود علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم، اور میں ہر نبی کو قوم کی طرف بھیجا تھا، بعثت للناس کافۃ، اللہ نے مجھے ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تمام
کعبہ بھی ساری دنیا کی الناس اور میرا مدنی بھی کافتن للناس. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان بخشی ہے. اور یاد رکھیں کہ اتنا بڑی عظمت کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اب اگر کوئی نبی، یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کی والدہ کا نام مریم ہوگا، لقب ان کا مسیح ہوگا، اور انہو ینزل علی منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق کی مسجد کے شرقی مینارے پہ اتریں گے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ آپ 2 زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے اور 2 فرشتوں کے کندھوں میں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے. نماز کھڑی ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو گئی ہوگی، مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے. جب وہ دیکھیں گے بھی عیسیٰ علیہ السلام اترے ہیں وہ ہٹنے لگے، کیونکہ جب نبی آ جائے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی بھائی، نبی کے حکم سے تو ہو سکتا ہے، جیسے ابو بکر کھڑے ہوئے، ورنہ کوئی نبی کے مصلی پہ کھڑا. تمہارا مولوی کتنا بہادر ہے کہ میلاد پہ حضور کو بلا لیتا ہے، مصلی پہ بھی خود کھڑا ہے. نہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ آئیے سر. جب حضور آ گئے تم کون لگتے ہو مصلی پہ کھڑے ہونے والے؟ تم کون لگتے ہو اس جلوس کی عزت کرنے والے؟ جب حضور آ گئے بات ختم ہو گئی. اس لیے حضرت مہدی ہٹیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس لیے کھڑے ہو. حضرت عیسیٰ مہدی نماز پڑھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے اور فرمائیں گے میں حضور کا امتی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے نہیں آیا. آئیں گے لیکن حضور کی اتباع کریں گے. آپ نے فرمایا 40 سال وہ رہیں گے، حکمن عدلن انصاف کرنے والے ہوں گے. آپ نے فرمایا یکسر الصلیب کہ صلیب کی قوت کو توڑنے والے ہوں گے. اور آپ نے فرمایا یقتل الدجال، دجال کو بھی آپ قتل کریں گے. اور فرمایا یذل الجزیہ، جزیہ بھی ختم کر دیں گے، یا اسلام یا تلوار. یملأ الارض عدلا وقسطا، پوری زمین عدل انصاف سے بھر دیں گے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پھر وہ شادی کریں گے، کیونکہ آسمانوں پر اٹھائے جانے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، تو اس سنت پر بھی عمل کریں گے، شادی کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جب ان کی موت آئی یدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ، فرمایا وہ پھر میرے روضے میں دفن ہوں گے. اور پھر وضاحت کر دی ہاکذا نبعث یوم القیامت، ہم اس طرح قیامت کے دن اٹھیں گے، ایک طرف درمیان میں ہوں گا، ایک طرف حضرت عیسیٰ ہوں گے، ایک طرف ابو بکر عمر ہوں گے رضی اللہ. اللہ اکبر. فرمایا ثم آتی علی البقیع الغرقد، پھر میں مدینے کی قبرستان پہ آؤں گا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. ثم انتظر لأہل مکہ، پھر میں مکے والوں کی انتظار کروں گا، مکے والے بھی آ جائیں گے. ثم اسوقہم الی المحشر، پھر ان سب کو لے کے میں شام عرض محشر کی طرف چلوں گا. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. کا سوال بھی آپ کے بچ گئے ہیں، آپ درود شریف پڑھیں، اللہ کرے گا جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں گے. باقی کہتے جی کہ 11 کو ہم نے کنکریاں 12:10 پہ ماری ہیں، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں. قربانی کے بعد میں نے حلق نہیں کروائی تھی کہ میں نے اپنے احرام کی چادر کے ساتھ ایک بال دیکھا، کچھ نہیں ہوتا، ایسے وہ ہم نے کیا کرو. میں اپنے بیٹے کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں، حرم بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ صدقہ کرو، خیرات کرو. اگر اللہ نے مجھے حج نصیب کیا ہے، شکریہ میں صدقہ کرو، خیرات کرو. اگر حج کے بعد کوئی طواف کریں گے تو وداع ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ نیت کر کے وداع کرے کہ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کی دار و مدار نیت پر ہے. اگر کسی نے 12 دن حج کو دیوار سے پہلے کنکری ہماری ہے تو حنفی مسلک میں دم ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دم نہیں ہے. یوں مسئلہ سمجھ لو کہ اگر امیر ہو، پیسے ہیں، ایک دم دے دو، وہم میں نہ رہو. اور اگر غریب ہو، اللہ قبول کرے. کہتے ہمارے ایک ساتھی نے 10 تاریخ کو قربانی کی، حلق کیا، طواف زیارت کیا، مینا نہیں جا سکے، کوئی حرج نہیں. 11 دن حج کو دیوار کے بعد مینا پہنچے، تب بھی کوئی حرج نہیں. حضور ظہر کی نماز کے بعد تسبیحات کرتے تھے
اور تسبیحات کے بعد پھر اپنے قیلولہ کھانا تناول فرماتے اور قیلولہ یعنی تھوڑا سا نیند بھی کرتے تھے۔ ہر طواف کے اندر 8 استلام ہوتے ہیں، آخری جب ختم کرو گے تو 8 ہو جائیں گے۔ عمرے کی صفا مروہ دوڑنے کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں ہوتی، وہ تو بعد علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ شکر ادا کرو کہ میرا عمرہ مکمل ہو گیا، لیکن کوئی ضروری نہیں، حضور پاک نے بھی نہیں پڑھی۔ حج کے دوران شیطان سے بچنے کے لیے کیا پڑھیں؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، آخری صورتیں پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ طواف زیارت دیر ہوا، یاد آنے کے بعد چکر کو روکا، پھر پہلے سے رمل شروع کیا، ٹھیک ہو گیا، بس زیادہ وہم میں بھی نہ پڑھو۔ میں نے حالت احرام میں بے دھیانی سے 2 ناخن دانت سے کاٹے، 5-10 ریال خیرات کر دو۔ ناک سے 4-5 بال نکالے، اس کے لیے بھی صدقہ خیرات کر دو۔ میاں بیوی کو جھگڑے سے بچنے کے لیے یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہم الف بین قلوبنا، یا اللہ ہمارے اندر الفت ہو، محبت ہو، شکنا اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرما۔ نظر کو محفوظ کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد 7 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ ہم نے 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد طواف زیارت کے لیے آئے، قربانی نہیں ہوئی تھی، لہذا شوقیہ چلے گئے، 3 گھنٹے آرام کیا، طواف زیارت کیا، ٹھیک ہو، کوئی بات نہیں۔ 11 ذی الحجہ کے ایک مریض کے ساتھ 5 آدمی طواف زیارت کرنے حرم پاک آئے، طواف کا اختتام بعد نماز عشاء ہوا، مریض کی حالت زیادہ خطرناک ہو گئی، مینا نہ جا سکے، کوئی حاضر نہیں ہے۔ مریض کو وہیل چیئر پر مینا پہنچے، جانے کی ضرورت نہیں، اس کو کیوں لے گئے مینا؟ جب وہ مریض ہے، معذور ہے، جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ داڑھی کو خضاب لگانا کالا رنگ تو بنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ رنگ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، بلکہ لگانے کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں ہے حضور نے فرمایا غیر الشیب ولو بشیء، کہ اپنے شیب سفیدی کو چھپایا کرو۔ تو بہرحال کالے رنگ سے علماء منع کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی رنگ بھی آپ لگا سکتے ہیں۔ مزدلفہ سے واپسی پر ایک بزرگ تھے جن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو ان کے وکیل نے 11-12 کر کے ماری، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ حج حل کرانے سے پہلے ناک کی صفائی سے کھینچا تو بال ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال جو بھی عمل کرو، شیطان وسوسہ ڈالتا، اس کا کام ہی وسوسہ ڈالنا ہے۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، وہ ڈالتا رہے وسوسہ۔ تم بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہو۔ اچھا، بعض بزرگوں نے ایک اور چیز لکھی ہے، انہوں نے کہا مثلا 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہو، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، تم 2 رکعت اور پڑھو، پھر وسوسہ ڈالا، پھر 2 رکعت اور پڑھو، تاکہ وہ جتنا وسوسہ ڈالتا جائے تم اتنا زیادہ ذکر کرتے جاؤ، پھر کبھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کو اس بدبخت نے وسوسہ ڈال کے بڑے آرام سے سلا دیا، ان کی تہجد قضا ہو گئی۔ بہرحال صبح کی نماز کے بعد سارا دن حضرت روتے رہے، ذکر کرتے رہے، نفل پڑھتے رہے۔ دوسری رات آ گئی، ابھی تہجد کا وقت شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اٹھایا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا شیطان ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کیوں تم نماز کے لیے؟ انہوں نے کہا کہ سارا دن تم نے نمازیں پڑھ پڑھ کے میری کمر توڑ ڈالی۔ میں نے کہا بہتر ہے وہ تہجد ہی پڑھے، وہ جتنا تنگ کرے نا اتنا ذکر کرو۔ اگر عرفات میں مزدلفہ سے حدود میں پہنچ جائے، رش کی وجہ سے اس نے چند میٹر واپس نماز پڑھے، لیکن وہ مزدلفہ میں آیا، فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھی، ٹھیک ہے۔ اگر صفا مروہ سے داخل ہوں، کہیں سے بھی داخل ہوں، مسجد کی دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ پھر جب حرم کے دروازے میں آ جائے پھر پڑھ لیں۔ پہلے جو عورتیں معذور تھیں وہ اپنے خاوند کے انتظار کے لیے صفا میں بیٹھ جاتی، اب باہر میدان میں بیٹھ جایا کریں، صفا کے بعد جو میدان ہے۔
کہتے ہیں میری اولاد نہیں ہے. اللہ جتنے لوگوں کی بھی اولاد نہیں ہے سب کو اولاد صالح عطا فرما، لیکن اسباب پر بھی عمل کریں. میاں بیوی چیک اپ کریں کہ نقص کس میں ہے، جس میں نقص ہے اس کا علاج بھی کریں اور دعا بھی کریں. میں نے اب مکہ میں 10 دن رہنا ہے اور 8 دن تو آپ مسافر ہیں. جیرانہ سے عمرہ جائز جب حضور پاک نے کیا ہے تو جائز کیا مانا؟ عقل کی بات ہے بنا. جب حضور پاک نے خود جیرانہ سے عمرہ کیا ہے پھر پوچھنا کہ جائز ہے. حضور کے نام کی قربانی بالکل کر سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ ہر سال کرتے تھے. عورت حیض کی حالت میں حرم میں داخل بھی نہیں ہو سکتی. باہر جو میدان ہے وہاں بیٹھی رہے، باقی ذکر اذکار کرتی رہے. کہتے ہیں کہ میرے گھر کے سامنے مسجد ہے، ایک بدعتی امام ہے مسجد میں، انہوں نے ایک شہید کی تصویر کا بھی بڑا خاکہ لگا. وہاں نماز نہ پڑھا کرو، اپنی پڑھ لو، گھر میں پڑھ لو، اپنے بچوں کو کھڑا کر کے جماعت کر لو. قصر نماز کے لیے آج کل کے حساب سے 78 کلومیٹر سفر ہونا چاہیے، شرعی اعتبار سے 48 میل شرعی. اگر دوران غسل آدمی کا اپنے ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے کچھ نہیں ہوتا. کسی ایک امام کی تقلید کیوں ضروری ہے؟ اب نماز جب ہم پڑھتے ایک امام ہوتا ہے کہ 2000 امام کھڑا کریں؟ تو ایک ہی ہوگا نا. تو باپ بھی ایک ہوتا ہے، 2 باپ تو نہیں ہو سکتے. ہماری 2 خواتین نے تھکاوٹ کی وجہ سے کنکریاں جو ہیں وہ 11-12 کی خود ماری، 10 کی نہیں مار سکی ہے، دم پڑ گئی. تھکاوٹ تھی، آرام کر رہی تھی. سارا دن جائز ہے، ساری رات جائز ہے. تو تھکاوٹ تو 4-5 گھنٹے سونے سے ختم ہو جاتی. تھکاوٹ کوئی بیماری تو نہیں ہے نا، 2 پاناڈول کی گولیاں کھا لو تب بھی ختم ہو جائیں گی. یہ بہانہ ہوتا ہے جی. اصل میں جہاں جہاں کچھ مرنے کا خدشہ ہونا تو بیوی خامد کو آگے کرتی. ویسے ہر جگہ بیوی آگے ہوتی ہے، لیڈیز از فرسٹ. لیکن جب مرنا ہو تو کہہ دی جائے مرے جان چھوٹے. کافی عرصہ گزر گیا نا جی، خامد بوڑھا ہو گیا، پرانا ہو گیا. بہرحال جناب کو دم دے. بریلوی اور دیوبندی فرقوں میں فرق کیا ہے؟ فرقہ تو خیر کوئی نہیں. بریلوی میں شرک ہے، دیوبندیوں میں توحید ہے. اس سے بڑا فرق کیا ہو سکتا ہے؟ وہ قبروں کو پوجتے ہیں، وہ خدا کا سجدہ کرتے ہیں. وہ غیر اللہ کی منت مانتے ہیں، وہ اللہ کی منت مانتے ہیں. وہ غیر اللہ کی قبروں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے کعبے کے علاوہ کسی پر چڑھاوا چڑھانا جائز نہیں سمجھتے. کوئی ایک فرق ہے. بدعت کوئی بھی حسنہ نہیں ہوتی ہے، غلط فہمی ہے آپ کو. بدعت بدعت ہی ہوتی ہے. وہ تو ایک لغت کی بات ہے حسنہ، کہ بھی کوئی نیا کام ہے. لیکن جیسے حضرت عمر نے کہہ دیا تراویح کے بارے میں، حالانکہ حضرت عمر کا اپنا عمل جو ہے وہ سنت ہے، وہ خلیفہ راشد ہے. وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. اسی طرح اجماع صحابہ جو ہے وہ بھی سنت ہے. تو جب سب صحابہ نے اجماع کر لیا تو وہ تو حضور نے بطور لغوی کہا تھا. اگر کسی نے 10 تاریخ کو کنکریاں مار لی، قربانی نہیں کی، سر نہیں مڈایا، طواف زیارت کر لیا، وہ جائز ہے. کنکریاں ماری، پھر طواف زیارت کیا، پھر قربانی کی، پھر حلق ہے، وہ بھی جائز ہے. نہ غلطی سے اگر بال ناک سے کھینچ لیا کچھ نہیں ہوتا ہے. میں نے جب عمرہ کیا ہے تو بالوں کو 2-3 جگہ سے ٹک لگائے، وہ دم پڑ جاتا ہے. لازمی یا اس طرح پھروائیں یا اتنے بال کاٹیں کہ 1/4 حصہ یعنی چوتھا حصہ سارے بالوں کا کٹ جائے. میں نے مسجد خیف میں ایک نماز تو قصر پڑھی اور ایک پوری. اللہ قبول کرے، جو ہو گیا ہو گیا. اگر غلطی میں قبر کا طواف کیا توبہ کرو. کفارہ یہ ہے کہ توبہ کرو. اسی لیے مکے میں رہتے ہوئے افضل عبادت طواف ہے، کیونکہ ساری دنیا میں طواف نہیں ہو سکتا ما سوا اللہ کے کعبے کے. تم نے غلطی کی ہے، استغفار کرو، آئندہ بچو.
میری عمر 50 سال ہے، میرا آپریشن ہو چکا ہے، چلنے میں سانس میں تکلیف ہے، پھر کسی نے کنکری ماری، وہ ٹھیک ہے۔ جتنے دن مکے میں رہنے کا موقع ملے بندہ روزانہ عمرہ کرنا چاہے، افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرے۔ عمرہ کرے جائز ہے لیکن افضل طواف ہے۔ اگر قربانی کے پیسے کسی کو دے دیے، اس نے فون کر کے کہا کہ آپ کی قربانی ہو گئی، اگر اعتبار ہے تو ٹھیک ہے، اعتبار نہیں ہے تو تم جانو وہ جانے۔ مکہ حرم ہے، یہاں کے ہوٹل جو ہیں مکانات کو حرم میں شمار کیا جائے گا، ہاں حرم میں شمار ہیں، لیکن جو فضیلت کعبۃ اللہ کی ہے وہ تو اس کی نہیں ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھیں پورے حرم میں تو 1 کلاک ہے، مسجد میں پڑھیں گے تو 25 درجے زیادہ ہو جائے گا، اور جامع مسجد میں پڑھیں گے تو 27 درجے زیادہ ہو جائے گا۔ اور پھر جب کعبہ سامنے ہو اور ہو گئے ان کے لیے طواف کریں، یہاں کر سکتے ہیں۔ ہر نفل طواف کرنا ضروری ہے، پتہ ہے مجھے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ اگر طواف زیارت کے دوران کسی نے موبائل پہ کوئی ضروری بات کی ہے تو کوئی نہیں، طواف ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف میں باتیں نہ کریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، بال تھوڑے تھوڑے سر کے کاٹے، دم پڑ گیا، بال بھی کاٹے دم بھی دے۔ اگر ایک آدمی نے طواف زیارت کیا پھر اس نے احرام کھول دیا، صفا مروہ بعد میں کی، کوئی حرج نہیں، احرام تو وہیں بھی کھل گیا نا، جب ہم نے کنکری ماری اور قربانی کی حل کرایا، احرام کھل گیا۔ اگر واجب کی ترتیب قائم نہیں رکھی، طواف پہلے کر دیا، طواف ترتیب میں شامل ہی نہیں ہے۔ ترتیب 3 چیزوں میں ہے کہ کنکری مارے، قربانی کرے اور حلق کرائے، طواف تو شامل نہیں ہے۔ بہرحال اگر ٹک لگائے دم پڑ گئی۔ اگر نماز جنازہ میں امام کے سلام پھیرنے تک ہم وہی دعا 2-3 دفعہ بھی پڑھ سکتے، کیونکہ امام تو کئی دعائیں مانگتے ہیں نا، تمہیں ہمیں جو آتی ہے اسی کو پڑھتے رہو، کوئی حرج نہیں۔ اگر احرام کی حالت میں کسی نے اپنے جسم کا بال کھینچ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کنکریاں مارتے ہوئے وضو ٹوٹ گیا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہوگی کنکریاں۔ مسافت دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے اور ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے، حتیٰ کہ امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ نے الاخذ بالیدین، دونوں ہاتھوں سے مسافے کا باقاعدہ باب باندھا ہے، لیکن آج کل ضد آ گئی نا، نہ مانے تو بخاری کو نہ مانے، اور مان لے تو کسی چھوٹی کتاب کی روایت بھی ماننا۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے طواف آپ اپنے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ثواب ان کو عطا فرمائے۔ ایک قربانی جو یہاں ہوتی ہے یہ حج کی بکری ہے، قربانی نہیں ہے، یہ دم شکر ہے، دم کرام ہے، دم تمتع ہے۔ قربانی وہ ہوتی ہے جو عید پہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ایک عورت حائضہ نے مدینہ پاک سے میقات سے نیت نہیں کی اور مکے میں آ گئی، جب حیض سے پاک ہو گئی تو مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، دم تو پڑ گئی کہ میقات سے بغیر احرام کے آئی ہے، وہ حالت حیض میں بھی نیت کر سکتی تھی۔ اگر مدینہ منورہ سے میقات سے بغیر احرام کے آگے بیت اللہ میں داخل ہوا، پھر مسجد عائشہ نے احرام باندھ کر عمرہ حج کے، دم تو پڑ گئی۔ تیسرے دن چھوٹے شیطان کو کنکریاں نہیں ماری، 1 کو نہ مارو یا 3 کو نہ مارو، دم پڑ جاتی ہے۔ طواف وداع جب جانا ہو اس دن ہوگا۔ طواف زیارت تو کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، تو اب نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے، صفا کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی نے مدینہ منورہ سے حج افراد کا احرام باندھا، حج کیا، لیکن طواف وداع نہیں کیا، چلا گیا، دم پڑ گئی، آسان حل یہ ہے اس کو کہو واپس آ جائے، 50 ریال گھنٹی لگ جائے گی،
آگے عمرہ بھی کرے، طواف الوداع بھی کرے، پھر چلا جائے۔ بچہ جانے کے 100 ریال، 350 کی بکری کیوں مرے؟ اس طرح عمرہ بھی ہو جائے گا، طواف الوداع بھی ہو جائے گا، پیسے بھی تیرے بچ جائیں گے۔ اگر بال کم ہے لیکن مشین پھیر لی جائے کوئی حرج نہیں۔ احرام کے حال میں نہانے میں 3 مسئلہ۔ حج آپریٹر کے کہنے پر سعودی علماء کے فتوے کے مطابق 11 اور 12 کو رمی دیوار سے پہلے کر سکتے، کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ اگر فتویٰ لے آؤ، کس بزرگ کا فتویٰ ہے؟ ہاں، یہ آپ کے ٹور آپریٹر نے فتویٰ دیا ہو تو ہو سکتا ہے، مکتب شکتب کو نہیں۔ مجھے بتاؤ کس عالم کا فتویٰ تھا، اس عالم کا نام دو۔ وہ تو اپنی جان چھڑواتے ہیں، آج ہی جلدی نکلیں جائیں، کڑکڑی ماریں، خیمے خالی ہوں، ہم سامان اٹھائیں گھر جائیں۔ طواف زیارت اگر کبھی عذر کے بغیر چھوٹ جائے، جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا بیوی بھی حلال نہیں ہوگی اور حج بھی مکمل نہیں ہوگا۔ اگر طواف الوداع کر لیا لیکن جانے میں تاخیر ہو گئی تو جتنے دن رہے اور طواف کرتے رہے، کوئی بنا نہیں۔ میقات سے جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ جو حج کریں، افراد کریں، تمتع کریں، قران کریں، سب جائز ہے۔ اگر عذر بھی نہیں تھا لیکن 11 اور 12 کو مینا میں قیام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، سنت کا ثواب نہ ملا لیکن دم کوئی نہیں۔ اگر 11 اور 12 کو کنکریاں دیوار سے پہلے ماری ہیں تو دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہم مقلد لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، اللہ ہدایت ہے، وہ بھی مقلد ہیں کہنے والے، جو ہم ابو حنیفہ کی تقریر کرتے ہیں، امام بخاری کی کرتے ہیں، تقریر کے بغیر تو گزارا ہی نہیں نا۔ دیکھو نا، آپ مثلا وہ کہتے ہیں جی یہ حدیث بخاری میں ہے، کیونکہ امام بخاری نے کہا ہے کہ صحیح ہے، تو کس کی تقلید ہو گئی؟ تقلید کے بغیر تو کوئی گزارا ہے ہی نہیں۔ اور ایک دفعہ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ الحدیث کے بڑے پرانے اور بڑے علماء میں سے، ان کی علامہ اقبال سے بڑی یاری تھی، وہ کٹھے بیٹھتے گپ شپ کرتے رہتے۔ ایک دن مولانا ثناء اللہ کا کوئی مرید آیا تو تقلید کا مسئلہ پوچھا، تو مولانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی زوردار تقریر کی تقلید کے خلاف، اور آدھے گھنٹے کی تقریر کے بعد فرمایا کہ علامہ اقبال، یہ میں اس جاہل کے لیے نہیں دوڑ لگا رہا تھا، یہ تو جاہل آدمی ہے، کیا سمجھے گا، میں تجھے سمجھا رہا تھا تقلید کا مسئلہ۔ اس نے کہا مولانا مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ اگر تقلید چھوڑ دیں تو کیوں نمازیں بے امام، پھر ایسی حالت ہوگی جیسے نماز امام کے بغیر ہو، کوئی رکوع میں پڑا ہوگا، کوئی سجدے میں کھڑا ہوگا۔ کہنے لگا تجھے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ انہوں نے کہا جی تقلید چھوڑو گے پھر یہی ہوگا نا، ہر کسی کی اپنی نماز، اپنا سجدہ، اپنا رکوع۔ کہتے ہیں علامہ تجھے اللہ سمجھائے اور میں نہیں سمجھا سکتا۔ بڑی دوستی تھی ان کی۔ عورت نے وضو کرنے کے لیے احرام کھول دیا، عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھول کیا دیا؟ عورت کا احرام تمہارے ملک میں نیا نکلا ہے، اور سر پہ کپڑا باندھتی ہوئے احرام ہوتا ہے، کسے کہا ہے آپ؟ اگر نہ کھولتی نہ طواف ہوتا نہ نماز ہوتی، وہ تو کھولنا ضروری ہے، کوئی پٹی تھوڑی بندھی ہوئی ہے۔ 12 دن حج کو جب رات کو کنکریاں صبح 11:30 بجے ماری، اس میں دم نہیں پڑتی۔ مزدلفہ 9 بجے پہنچ گئے تھے، صبح تقریباً 4 بجے مزدلفہ چھوڑ دیا، نماز فجر مینا میں پڑی، دم پڑ گئی، چونکہ وقوف کا وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کے وقت ہوتا ہے۔ مزدلفہ سے مینا آ کے تقریباً صبح 3 بجے کنکریاں مروا دی، بالکل الحمدللہ 2 دم پڑ گئی، ایک مزدلفہ چھوڑنے کی، ایک کنکریاں وقت سے پہلے۔ اگر حج کے دوران میں نے تولیے کا احرام باندھا ہوا تھا، اگر اس کے کچھ دھاگے بدن کو چمٹ گئے، ان کو ایسے کیا کوئی بال ٹوٹ جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے دن شیطان کو 4 کنکریاں پہ ایک ایک کر کے ماری ہیں، باقی 3 کٹھے پھینک دی، وہ ادا ہی نہیں ہوئی، لہذا آپ نے کنکریاں نہیں ماری، دم پڑ گئی۔
مسجد الحرام سے صفا مروا باہر تھا. اب احتیاط اسی میں ہے کہ جب مسجد بڑھائی گئی ہے تو گویا وہ بھی اندر آ گیا، ورنہ صفا مروا مسجد سے باہر تھا. کہتے ہیں کہ میں نے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے لیے سوا حج کا ارادہ کیا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، تمتع کرو، کچھ کرو، جب تم اپنے پیسے سے کر رہے ہو تو کوئی منع نہیں. قربانی والے دن کنگری کے بعد مکے آ گئے، رات کو تمہاری عرض کیا بنا کے لیے